وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل حكاية عن عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ 15واں محاورہ ہے ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے اس کے محاورات مکیہ میں سے. اس میں ہماری غرض ان اشکالات و مغالطات کا بیان کرنا ہے جو اس آیت پہ قادیانیت کی طرف سے ہے، پھر ان کا بطلان. تو پہلے اشکال کا جواب اور اس کا ابطال ہم نے پہلی مجلس میں کر دیا. اب اس دوسرے حلقے میں، اس دوسری مجلس میں ہم قادیانیت کے دوسرے اشکال کو بیان کرتے ہیں، دوسرے مغالطہ کا ذکر کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا ازالہ. تو دوسرا اشکال یا مغالطہ اسی حدیث میں جو امام بخاری نے روایت کی ہے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ویسے ہی کہوں گا جیسے کہ اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اپنی توفی کو حضور نے حضرت عیسیٰ کی توفی سے مشابہت دی. تو اسی بنیاد پہ قادیانیت یہ کہتی ہے کہ دونوں کی توفی یکساں طور پر توفی موت ہے. تو اس اشکال کا ازالہ یوں ہے، ہم کہتے ہیں کہ کلمہ تشبیہ جو حدیث میں آیا ہے کما، جیسے وہ فرمائیں گے یا جیسے انہوں نے فرمایا، تو وہاں پر جہاں یہ کلمہ آ جائے اس کے ما قبل اور ما بعد کا باہم ہر حکم میں اور ہر حکم کی ہر کیفیت میں یکساں ہونا ضروری نہیں. قرآن کریم میں بھی اور احادیث نبویہ میں اور لغت عربی میں اور دیگر لغات میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ کما یعنی کاف اور ما یہ دونوں جب آتے ہیں تو ما قبل اور ما بعد کسی ایک امر میں مشابہ یہ کافی ہے، اور بہت سے امور میں وہ مغایر بھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی خلقت شروع کی اسی کا اعادہ کریں گے. تو یہ واضح ہے کہ خلق اول اور خلق ثانی کیفیت خلقت میں باہم مختلف. تو محض لفظ کما کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں اس کیفیت میں بھی متحد ہیں، کیونکہ انسان کی خلق اول کیسے ہوئی؟ ماں باپ سے،
پھر انسان کی خلق ثانی جو ہے روز قیامت وہ بھی کیا ماں باپ سے ہو، مغایر ہے، خلق اول خلق ثانی سے مغایر۔ تو توفی عیسیٰ علیہ السلام اور توفی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں لفظ کما آ جانے سے یہ نہیں ہے کہ دونوں توفیاں یکساں ہوں، ہاں دونوں توفیاں ضرور ہیں، مگر کیفیت توفی ہر ایک کی مختلف ہو اور وہ حسب حال ہوگی۔ اسی طرح اسی آیت میں ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اس میں لفظ نفس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور وہی لفظ نفس باری تعالیٰ کے لیے بھی ہے۔ تو اب کوئی احمق یہ نہیں کہتا کہ نفس عیسیٰ اور نفس اللہ دونوں متحد ہیں۔ اب نفس عیسیٰ مخلوق ہے اور نفس باری تعالیٰ خالق ہے، تو ہم باہم متحد نہیں۔ تو توفی عیسیٰ توفی رفع ہے، اس کے ساتھ وہ رافع کا ہے، اور توفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی اجل کے وقت ہوئی، عمر کے پورا ہونے کے وقت ہوئی، تو وہ توفی اماتہ۔ ہاں توفی ہونے میں دونوں یکساں مگر کیفیت میں مختلف، ان کی کیفیت رفع ہے اور ان کی توفی اماتہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں بنی آدم کی توفی کی کئی انواع ذکر ہیں، گویا کہ توفی ایک مفہوم عام ہے، ایک جنس ہے جس کے تحت کئی انواع ہیں۔ مثلا توفی موت ایک نوع ہے، توفی نیند دوسری نوع ہے، توفی رفع تیسری نوع ہے، اور ہر مقام پر توفی کی نوع کو اس کے ساتھ آنے والا قرینہ متعین کرتا ہے۔ جہاں نہ نوم ہو، نہ رفع ہو، نہ موت ہو، تو پھر توفی کا معنی صرف قبض کرنا ہی ہے۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں قرآن حکیم میں۔ تو توفی کے ساتھ اگر قرینہ موت ہے، حین الموت ہے، تو وہ توفی موت ہے، اور اگر قرینہ نوم ہے تو پھر وہ توفی نوم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اب یہ توفی موت ہے چونکہ حین الموت ہے، والتي لم تمت في منامها، یہ توفی نوم ہے چونکہ قرینہ نوم موجود ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی توفی انی رافعک یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، اب یہاں پہ متوفی کے ساتھ رفع کا لفظ موجود ہے، تو یہ توفی رفع ہے، مگر تینوں توفیاں توفی ہیں، اور ہر توفی اپنی کیفیت میں دیگر سے مختلف ہے، اور ہر توفی کا قرینہ اور شواہد اسے متعین کرتے ہیں۔ توفی کی تفسیرات میں ہم نے اس کی مفصل بحث کی اور یہ بتایا ہے کہ توفی عیسیٰ علیہ السلام میں قرینہ رفع نے توفی عیسیٰ کو رفع کے لیے متعین کر دیا، تو ان کی توفی ان کی حیات کی دلیل ہے۔ ہاں انہی کی توفی اگر اجل کے وقت ہوگی تو پھر متوفی کا معنی ممیت کا ہو جائے گا، مگر اجل سے پہلے جب بحالت رفع ہے، رافع کا بھی ساتھ ہے، مطہر کا من الذین کفروا بھی ساتھ ہے، اور حضرت عیسیٰ کے موقع توفی میں اعدائے عیسیٰ ان کی موت پہ در پہ ہیں، اور اللہ خیر الماکرین ان کی نجات چاہتا ہے، تو اب یہ توفی موت ہو ہی نہیں سکتی، ان کی توفی تو خیر الماکرین کے حسن تدبیر کا اور خیر تدبیر کا مظہر ہے، اور وہ توفی رفع ہے، اور ساتھ لفظ بھی رفع کا موجود ہے۔ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی، تو وہ چونکہ ان کی اجل کے وقت آئی، تو یہ توفی وفات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی کے بیان پر جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مرضہ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی مرض کی کیفیت کو بیان کرنا۔ پھر اسی طرح دیگر احادیث میں ہے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی اور وفات کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کا ذکر ہے، کفن کا ذکر ہے، صلاۃ جنازہ کا ذکر ہے۔ تو اب یہ سب دلائل ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی وفات ہے۔ تو قادیانیت کا یہ کہہ دینا کہ جہاں اجل نہیں، جہاں پہ موت کا کوئی قرینہ نہیں، وقت نہیں، اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو نجات دینا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، ان کی حیات چاہتے ہیں، اور اب ان کی توفی کو خیر الماکرین کا مظہر بنانا چاہتے ہیں، وہاں بھی آپ یہ کہہ دیں کہ ان کی توفی بھی توفی وفات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر قرائن وفات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی کے ساتھ، مگر اس طرف قرائن وفات کا ذکر ہی نہیں، لہذا حضرت عیسیٰ کی توفی ہرگز وفات پہ حمل نہیں ہو سکتی۔ وہاں پہ رفع کا ذکر ہے، وہاں پہ تطہیر از کفار کا ذکر ہے، جو رفع سماوی کا معنی دے رہا ہے، جو ان کے آسمان تک پہنچنے اور اطہار کے ہاں پہنچ جانے کی خبر دے رہا ہے۔ تو لہذا لفظ توفی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا اکٹھے ذکر آ جانا، اور اس سے قادیانیت کا یہ مغالطہ کہ آپ کی توفی کی طرح عیسیٰ کی توفی بھی توفی وفات ہے، تو یہ مغالطہ الحمدللہ کافر ہوا۔ اب قادیانیت کا اسی جگہ ایک تیسرا مغالطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کی حیات درست ہے، تو وہ اس دنیا میں آ کر جب اپنی قوم کے احوال سے واقف ہو جائیں گے تو پھر روز قیامت کیسے کہیں گے کہ انہیں اپنی قوم کے حالات کی خبر نہیں؟ کیونکہ جب دوسری دفعہ آئیں گے تو اپنی امت کے حالات پہ مطلع ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت سوال و جواب اور لا علم لنا کہنا، لہذا ان کی زندگی، ان کی دوبارہ آمد اور ان کی حیات کا نقطہ نظر درست نہیں۔ یہ ہے قادیانیت کا مغالطہ۔ اس مغالطے کے ازالے کے لیے ہم کہتے ہیں، اولاً یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ سوال ہی نہیں انہیں کرنا۔ اللہ تو انہیں پوچھیں گے کہ کیا آپ نے یہ کہا، یہ شرکیہ مقولہ، کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنانا؟ یہ سوال ہوگا، اور جواب یہ ہوگا کہ ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا۔ تو نہ یہ سوال ہے کہ آپ قوم کے حالات سے واقف ہیں، نہ یہ جواب ہوگا کہ لا علم لنا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ تم مجھے معبود بنانا اور میری ماں کو۔ تو اب اس کا جواب، یعنی اس سوال کا کہ آپ نے یہ کہا، تو جواب یہ تو نہیں ہونا چاہیے لا علم لنا، بات قول کی ہو رہی ہے، جواب لا علم لنا تو صحیح نہیں۔ قول کے مقابلے میں جواب یہ ہے کہ نہیں کہا میں نے، یہ تو پہلی بات ہے۔ ثانیاً، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے حالات کا سوال ہوگا اور وہ پھر اس پر لا علمیت کا اظہار کریں گے، تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اپنے پہلے محاضرہ میں کہ اولاً ہمیشہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے ساتھ ادباً یہی کہتے ہیں کہ لا علم لنا۔ صحابہ کرام کو حضور کوئی بات پوچھتے تو وہ یہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم،
پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں خصوصی طور پر یاد رکھا جائے کہ ان کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور حضرت عیسیٰ کی توفی اور رفع سے پہلے کا ہے، جب وہ اپنی قوم میں رہتے تھے، ان کے حالات پہ مطلع تھے۔ اب حضرت عیسیٰ کی زندگی کا دوسرا دور ان کی توفی اور رفع سماوی کا زمانہ ہے، جب وہ قوم میں موجود نہیں، نہ ان کے حالات پہ مطلع۔ تیسرا پھر دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، ان کی حیات کا، یہ آسمان سے نزول کے بعد کا زمانہ، بعد کا دور، جب وہ قوم میں زندگی گزاریں گے، قوم کے حالات پر مطلع ہوں گے۔ لہذا پہلے اور تیسرے دور میں چونکہ وہ قوم میں موجود نہیں، تو ان کا یہ کہنا کہ میں اپنی قوم کے حالات سے مطلع نہیں، یہ درست ہے۔ پھر روز قیامت وہ قوم پہ گواہی بھی دیں گے، جیسے کہ دور اول کے بارے میں قرآن نے یہ کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ جب میں قوم میں تھا میں ان پہ گواہ ہوں۔ اسی طرح جب وہ نازل ہوں گے، تیسرا دور ہے ان کا، قوم میں رہیں گے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ قوم پہ گواہ ہوں گے۔ تو اب وہ دور جس میں وہ قوم میں نہیں، وہ توفی اور رفع کی حالت میں ہیں، آسمان پہ ہیں، حی ہیں، زندہ ہیں، تو یہ جو تیسری حالت درمیانی ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، میری توفی فرما دیا آپ نے، تو مجھے کیسے علم؟ تو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ لا علم لنا کہیں گے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے، درست بات ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے احوال پر اطلاع کے 2 موقع ہیں، اور دونوں میں ان کا قوم میں وجود ثابت ہے، توفی اور رفع سے پہلے اور نزول کے بعد، اور دونوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ قوم میں شہید ہیں، شہادت دی۔ رہا حضرت عیسیٰ کی زندگی کا وہ دور جو اول اور ثالث، پہلے اور تیسرے کے درمیان ہے، یہی ان کی توفی اور مرفوعیت کا دور ہے۔ تو چونکہ اس میں وہ قوم میں غیر موجود ہیں، اور قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ شاہد وہ جو مشہود علیہ میں موجود ہو، بلکہ یہ دور تو ان کا یہ ہے بل رفع اللہ الیہ، تو یہ اسی دور کا بیان ہے جس جو رفع کا دور ہے۔ تو اس میں اگر وہ قوم کے احوال سے لا علمی کا اظہار کریں تو یہ عین صدق و ثواب ہے، نہ یہ ان کے نزول کے خلاف ہے، نہ ہی یہ ان کی حیات کے معارض ہے، یہ لا علمیت 2 واقعہ کی عین موافق ہے۔ تو ان کی لا علمیت کا دور ان کی مرفوعیت کا دور ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ جب وہ آسمان میں ہیں، قوم میں موجود نہیں ہیں، تو ان کے حالات پہ مطلع بھی نہیں ہیں۔ تو اسی بارے میں یہ ارشاد ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْہِمْ، کہ جب آپ نے میری توفی فرما دی تو میں تو گواہ نہیں ان پہ، آپ بھی ان پہ نگران ہیں۔ لہذا قادیانیت کا یہ مغالطہ